میں آپ کو ایک بات یہ کہوں کہ اس وقت اگر پرائیویٹ اداروں میں کوئی سب سے بہترین ادارہ اس وقت ہے اور جہاں پر تمام ٹاپرز ہمارے جانا جو ہے پسند کرتے ہیں تو وہ پنجاب گروپ آف کالجز ہے. تو وہاں پر جو کچھ ہوا وہ ایک سوشل میڈیا کی انسٹاگرام کی پوسٹ سے شروع ہوا کام, جو کچھ واٹس ایپ گروپوں میں شیئر کی گئی, جس میں ایک گارڈ کی تصویر کو دکھایا گیا کھڑے ہوئے کو کہ اس نے ایک اور ساتھ عجیب سی ویڈیو تھی جس میں اندھیرا اندھورا تھا کہ یہاں پر ایک ریپ کر دیا گیا اور انتظامیہ اس ریپ کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے. وہ وائرل ہوتی گئی, انسٹاگرام پہ گئی, اسٹوڈنٹس نے اپنی سٹوریز پہ لگا دی, وہاں سے وہ واٹس ایپ گروپوں میں شیئر ہونا شروع ہو گئی, وہاں سے پھر پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے لوگوں نے اس کو اٹھا لیا, اس ریپ کو پروپیگیٹ کرنا شروع کر دیا کہ یہ ریپ ہوا ہے. کیونکہ مسئلہ یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک احتجاج کرنا چاہ رہی تھی جو اسلام آباد میں کرنا تھا انہوں نے ڈی چوک پہ, اس پہ پابندی لگ گئی اور وہ کہا ہم بہت ماریں گے. حکومت نے کہا اب ان کے لیے ضروری تھا کہ اب کہیں اور پہ کوئی ایجوٹیشن کوئی چیز کی جائے. اب پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ لوگوں کے تمام لوگوں کے آپ وہ نعیم بخاری سے لے کے وہ صدیق کے جان تمام لوگوں کے اکاؤنٹس دیکھیں, وہاں سے پھر ایک پروپیگنڈا شروع ہوا کہ یہ واقعہ ہو گیا ہے. پنجاب کالج میں یہ واقعہ ہوا, یہ پنجاب کالج کے گلبرگ کیمپس میں کیمپس 10 میں یہ واقعہ ہوا ہے اور انتظامیہ جو اس کو چھپا رہی ہے, یہ ریپ ہو گیا. تو وہ ریپ کس کا ہوا, اب میں آپ کو چند بنیادی چیزوں سے شروع کرنا چاہتا ہوں. قرآن پاک کا حکم ہے کہ تمہارے پاس کوئی بھی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو, تصدیق کر لیا کرو اور بغیر تحقیق کے آگے نہیں پھیلاؤ. دوسرا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے پھیلا دے, آگے کر دے. یہ سب شروع ہو گیا کام بغیر تحقیق کے. سب سے پہلا سوال کہ وہ وکٹم کہاں پر, آپ کہتے ہیں قتل ہوا ہے اور قاتل یہ شخص ہے, لیکن جس کا قتل ہوا ہے وہ کہاں پر ہے, ڈیڈ باڈی کہاں پر ہے, کوئی چیز موجود نہیں ہے. اس کے بغیر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قتل ہوا ہے؟ اب وہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ جناب ہم تو اس کو سامنے نہیں لانا چاہ رہے, اس کی پرائیویسی ہے, اس کو نہیں. ٹھیک ہے, آپ نے اس کی فیملی آنا نہیں چاہ رہی, آنا نہیں چاہ رہی, ٹھیک ہے, میں اتفاق کرتا ہوں. ہم نے موٹوے ریپ کیس میں بھی یہی دیکھا کہ وہاں پر وکٹم کو سامنے نہیں لایا گیا تھا, لیکن وکٹم تو موجود تھا نا. اس کی تصدیق اس وقت کے سی سی پی او عمر شیخ سے لے کے تمام عدالتی پولیس ذرائع کر رہے تھے. تو یہاں پر وکٹم کی موجودگی ہی نہیں ہے. جب وکٹم ہی نہیں ہے تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ ہوا؟ چلو وکٹم کو آپ پیچھے کر دیں, اس وکٹم کی کوئی نہ کوئی سہیلی ہوگی, اس کی کوئی نہ کوئی کلاس فیلو ہوگی, اس کی کوئی نہ کوئی ٹیچر ہوگی, وہ آگے بتا دے, وہ آگے, میں رشتہ دار پہ بعد میں آتا ہوں, وہ آگے بتائے کہ ہاں یہ سارا کچھ اس قسم کا ہوا اور اس طرح یہ ہمارے ساتھ کلاس میں آئی تھی لڑکی, یہ پھر غائب ہوگی فلاں. کچھ موجود نہیں ہے, لیکن ریپ ہوا ہے. اب اس سے آگے آ جائیں آپ, یہ سارا کچھ جب ہو جاتا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ اس کے بعد اس کو ایور کیئر ہاسپٹل میں لے جایا گیا. اب ایور کیئر ہاسپٹل میں لے جانے والی بات پہ وہاں پہ یار کوئی ڈاکٹر ہوگا, کوئی نرس ہوگی, کسی نے اس کو کوئی انجیکشن لگایا ہوگا, کسی نے اس کو کوئی فرسٹ ایڈ دی ہوگی, کوئی ڈرپ لگائی ہوگی, کوئی وہاں پہ ریکارڈ ہوگا, کوئی میڈیکل کا کوئی بندہ ہوگا, کوئی ریکارڈ بنا ہوگا. کچھ موجود نہیں ہے. وہاں سے صرف ایک پیشنٹ کا نام اٹھایا گیا, وہ اس وقت داخل تھی. وہ ایک بڑی پلاننگ آپ چیک کریں یہ کس حد تک تھی کہ ایک اسٹوڈنٹ کا نام اٹھایا گیا جو وہاں پر اپنے پاؤں کے فریکچر کی وجہ سے, چوٹ کی وجہ سے موجود تھی. اس کا نام اس سے جوڑ دیا گیا کہ یہ موجود تھی. اس کا باپ, اس کا چچا, تمام لوگ صفائیاں دیتے پھر رہے ہیں, بھائی ہماری بیٹی تو گھر میں گر گئی تھی. آپ اس قسم کی کوئی ٹریٹمنٹ, کوئی میڈیکل رپورٹس لے کر وہ منسٹر تک اور پولیس تک اور صحافیوں تک جا رہے ہیں, ان کی کوئی سن نہیں رہا. اب آگے آچھے, یعنی کہ کالج میں کوئی باضمیر آدمی نہیں ہے, کوئی سچا آدمی نہیں ہے جو اس کی تصدیق کرے. اس سے باہر نکلیں, ہاسپٹل میں کوئی ڈاکٹر, کوئی نرس, کوئی میڈیکل کا بندہ, کوئی ساتھی, کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو اس کی تصدیق کرے, کوئی اتنا باضمیر سچا ہو. اس سے آگے بڑھیں,
پولیس آئی, پولیس نے ساری CCTV فوٹیجز اپنے قبضے میں لیں, اس بندے کو گرفتار کر لیا. مجھے نہیں پتا کہ FIR کے بغیر کس قانون کے تحت انہوں نے گرفتار کیا. بہرحال انہوں نے اچھا کیا, ایک ہنگامہ مچنے والا تھا, انہوں نے اس کو گرفتار کیا, تحقیقات شروع کر دیں. پولیس میں ہمارے کرائم رپورٹرز نے کسی نے اب تک یہ تصدیق نہیں کی کہ پولیس نے کے پاس کوئی ثبوت ہو, کوئی فوٹیج ہو. پولیس والے پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں کہ بھائی ہمیں تو کچھ نہیں ملا. اور پولیس بھی گارڈ کو بھی لیا گیا, اس نے بھی کوئی بیان نہیں دیا, وہ بیچارہ رو رہا ہے, چیخ رہا ہے کہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں. اب مجھے بتائیں اس بندے کی زندگی کیا ہوگی جس پر آپ نے یہ اس قسم کا الزام لگا دیا, آپ نے اس کی تصویریں شیئر کر دی. چلیں جی, پولیس بھی ہم نے بیچ میں کہہ دیا کہ کالج والے بھی بکے ہوئے تھے, ہاسپٹل والے بھی بکے ہوئے تھے, پولیس والے بھی بکے ہوئے تھے. اب آ جائیں, نعیم بخاری نام کا شخص ہے, بڑا وکیل صاحب جو ہیں, وہ بڑے ایکٹیوسٹ ہیں. انہوں نے اور اس سے باقی لوگوں نے اس لڑکی کو مار دیا. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ 16 سال 15 سال کی لڑکی کے ساتھ ریپ ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ ICU کیسے پہنچتی ہے, یا اس مر کیسے جاتی ہے, کیا اس کی ہڈیاں توڑ دی گئی تھیں, کیا کیا گیا تھا اس کے ساتھ. لیکن بہرحال میں اخلاقی تو اس کا سوال ہو سکتا ہے, مجھے میڈیکلی سمجھ نہیں آتی اس کی کہ یہ کیا ہے. موت کیسے واقع ہو, موت کیسے واقع, اگر یہ واقعہ ہوا ہے تو, اگر یہ واقعہ ہوا ہے تو چلے اس کو بھی ہم ایک طرف کر دیتے ہیں. اس کے بعد وہ لڑکی مر گئی. اس لڑکی کے مرنے کے بعد یار اس کے لوائقین, کوئی اس کے رشتہ دار ہوں گے, کوئی اس کے گھر والے ہوں گے, کوئی کہیں اس کا جنازہ ہوا ہوگا, اس کا کوئی ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری ہوا ہوگا, اس کے بعد اس کو کسی قبرستان میں دفن کیا ہوگا, اس کے رشتہ دار آئے ہوں گے, روئے پیٹے ہوں گے کہ بھائی ہماری بیٹی کے ساتھ یہ ہوگا. وہ تو مر گئی نا, اب تو عزت والا, بچانے والا, چھپانے والا کام نہیں رہ گیا, وہ بھی کوئی موجود نہیں ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ فیملی بھی بک گئی, پولیس بھی بک گئی, ہسپتال والے بھی بک گئے, کالج کے سارے لوگ بھی بک گئے, لیکن وہ لفنٹر, میں لفنٹر کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, وہ تمام لوگ جو سڑکوں پر آئے اور جنہوں نے اس کو پلان کیا, وہ نہیں بکے ہوئے. ان کے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے, چیز کوئی نہیں ہے, لیکن وہ اس کو پھیلا رہے ہیں. یہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا اور جو قرآن پاک میں ہے, یہ ہے وہ فتنہ, وہ ہے فیک نیوز کا فتنہ. آپ نے ایک پورے کا پورا ماحول بنا دیا. اس میں ایک پولیٹیکل پارٹی کو ضرورت تھی لاہور میں ہنگامہ کرنے کی. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ لاہور میں جو ہنگامے ہوئے, خاص طور میں نے پنجاب کالج کی دیکھی کہ اسکرین ٹوٹ گئی ہیں, شیشے ٹوٹ, گاڑیوں کے شیشے توڑے گئے, پورا ایک کیمپس توڑ دیا گیا, ٹیچرز پہ حملے کیے گئے, جوہر ٹاؤن کیمپس کے باہر فائرنگ ہوئی, وہاں کی ایک ٹیچر کا سر پھاڑا گیا, اور یہ سب کچھ انہی اسٹوڈنٹس نے کیا. تو کسی بنیاد پہ کیا, انہوں نے کچھ ثبوت دیکھا, یہ صرف نہیں, بس یہ ایک اطلاع آ گئی کہ ایک ریپ ہو گیا ہے. اب مجھے بتا دینا, آپ ایک پریکٹیکل جرنلسٹ ہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں اپنی رائے بھی. میں نے میرے سے 3 دن پہلے کسی نے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا میاں عامر محمود بہت اثر رسوخ والے آدمی ہیں, چینل ہیں ان کے اپنے, اور باقی چینل والے ان کے دوست ہیں, تو وہ یہ چیز چلا نہیں رہے. تو میں نے جو میرے سے رابطہ ہوا, میں نے انہیں کہا کہ آپ اس طرح کریں, وکٹم کی فیملی سے کسی سے رابطہ کروا دیں, اگر وہ سامنے نہیں آنا چاہتے تو ہم ان سے مل کے خود ہی رپورٹ کر دیں گے چیزیں. وہ 3 دن پہلے تو وہ ہوا نہیں, لیکن یہ واقعات ہو گئے. ابھی بھی جو لوگ اس کے اوپر ویڈیوز بنا رہے ہیں اور بہت زیادہ ویوز لے رہے ہیں, میں نے ان کو فون کیا, تو ابھی تک کسی لاہور کے صحافی کے پاس, میری جو اپنی معلومات, کرائم رپورٹر سمیت کسی کے پاس کوئی وکٹم کی فیملی کا کوئی ایک فرد نہیں ہے, ملزم کی فیملی کا کوئی بندہ سامنے نہیں آیا جو کہہ دے کہ ہمارے بندے نے ایسا کیا تھا. یا یہ دونوں طرف تو صورتحال یہ ہے, اسی کے مدعے پہ ہم بیٹھے. تو پھر یہ مجھے ایک بات بتائیں, ہم یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ ہم جو فتنہ فساد اور ایجیٹیشن کی طرف جا رہے ہیں ہم سچے ہیں, ہم با کردار ہیں. شہباز وڑائچ اگر یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے بتا دو کہ وکٹم کہاں پہ ہے, آپ نے یہی کہا نا اس کو کہ وکٹم کی فیملی, تو شہباز وڑائچ جو ہے وہ بکا ہوا ہے. بھائی جرنلسٹ کیا ہے؟ جرنلسٹ وہ ہے جس نے خبر کو جاننا ہے, اس نے اس کے 5 Ws پورے کرنے ہیں, ایک H پورا کرنا ہے, اور ان تمام چیزوں کو وہ تو آپ پورے نہیں کر رہے, کسی بھی جگہ سے اس کو ثبوت نہیں مل رہا, اور آپ اس پر ہنگامہ مچا رہے ہیں.